جس طرح مہنگائی ہے عوام پر پیٹرول کے لیے بم گرایا جی گیا حکومت کی جانب سے لیکن صاحب نہ اسمبلی میں اس پر مذمت کی گئی نہ کوئی اس پر وجہ کیا ہے کیا ہم صاحب کو بھی حکومت کا نہیں نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. آج چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے بھرپور پریس کانفرنس کی ہے. میرا ایک وی لاگ بھی آپ جا کے ٹویٹر ایکس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہوا ہے. آج تیمور جھگڑا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں. سہیل آفریدی صاحب کی پشاور میں تھی. کل ہم ایک اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جہاں میں موجود ہوں گا، ہماری اپوزیشن کے دیگر لیڈران موجود ہوں گے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اسمبلی کا سیشن اس وقت ہو نہیں رہا. جب بھی اسمبلی کا سیشن ہوگا سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا. اور آپ نے بالکل درست کہا، جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے یہ کوئی ضروری اضافہ نہیں ہے. بالکل یہ ممکن تھا کہ جو عیش کرتے پھرتے ہیں ہمارے اشرافیہ کے لوگ، ہمارے سیکرٹری، ہمارے وزراء، سینکڑوں لیٹر پیٹرول ان کو مفت ملتا ہے، اس پیٹرول کو بند کیا جاتا. ان کو چار ہزار سی سی کی گاڑیاں دی گئی ہیں، ان گاڑیوں کو بند کیا جاتا. جو ناحق ٹیکس لگائے گئے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے 115 روپے کا ٹیکس ہے فی لیٹر، اس ٹیکس کو ختم کیا جاتا. اگر ایک ایسی حکومت ہوتی جو غریب پرور ہوتی، جو عوام پرور ہوتی، تو یقیناً وہ یہ مہنگائی برپا نہ کرتی. جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ پورے معاشرے کو مہنگائی کا شکار کرتے ہیں. کھاد کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کے آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی، تمام فصلوں کی قیمت بڑھ جائے گی. ملک میں غربت اور بھوک پہلے ہی ہے، اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ایسی حکومت کا حملہ ہے عوام پر، ایک حربہ ہے جس کے دل میں عوام کا دکھ نہیں ہے، جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑی کیونکہ اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. وہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ جھوٹ کی حکومت ہے. اس جھوٹ کی حکومت نے عوام پر یہ پیٹرول بم پھینکا ہے جس کا مقابلہ ہم کریں گے. سر اسی سوال کو میں دوسرے پیرامیٹر میں کرنا چاہتا ہوں. جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو $120 پر بیرل ریٹ تھا اور لوکل ریٹ تھا $150 لیٹر. تب 3 روپے بڑھا اور اب موجودہ جو ہے $81 پر بیرل ہے اور $55 بڑھایا پچھلے ہفتے 10 کہ روپے میں بڑھایا. یہی عرض کر رہا ہوں نا. سر نون لیگ کے اپوزیشن کے ہر ایک لیڈر نے، ہر ایک رہنما نے باقاعدہ ولاگ کیے اور بولا کہ وزیر اعظم چور ہے ہماری، یعنی کہ مارچ بھی نکالا مولانا فضل الرحمان کی نظر میں اور سارا وہ مہنگائی مارچ مریم نواز شریف جی صاحب جی نے سے بولا، نواز شریف صاحب ایک ایک بندے نے بولا. جی بالکل، تو ہم بھی پی بول ٹی آئی رہے کے ہیں. اتنے نامور بڑے بڑے نام ہیں تو اس طرح سے یعنی کہ ریزسٹنس نہیں آئی. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کل ہوا ہے، اس پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 3 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں. اس پہ متعدد ٹی وی پروگراموں میں ہم نے بات کی ہے، اس پہ وی لاگ ہوئے ہیں. کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور سڑک پہ بھی نکلیں گے. مہنگائی مارچ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ وہ بھی ایک احترام ہے، لیکن ضرور ہم سڑک پہ نکلیں گے. سر آپ کی اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے کیا ہے؟ پہلے بات رہائی کی ہوتی تھی، جی اب جی تو ملاقات تک بند ہے، آپ کو ملاقات تک کرنے دی نہیں جا رہی. تو آپ کی دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے؟ کس طرح رہائی ممکن ہوگی؟ دیکھیں رہائی 3 طریقوں سے ممکن ہے عمران خان. ایک تو یہ کہ عدالتیں جھوٹے مقدموں کو خارج کر دیں، عمران خان کو رہا کر دیں. یہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا. جب 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد اس کا امکان بہت کم ہے. لیکن بہرحال ہم عدالتوں سے معاملہ کرتے ہیں، ہم روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور ہم مقدمے جیتتے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس ماحول میں بھی ہم نے ہر مقدمہ ابھی تک جیتا ہے. خواہ وہ ریزرو سیٹس کا مقدمہ ہو، وہ ملٹری کورٹس کا مقدمہ ہو. ان کو آئین کو پامال کرنا پڑا ان مقدموں کو رد کرانے کے لیے، ان فیصلوں کو رد کرانے کے لیے. عمران خان صاحب کے مقدمات کو آپ دیکھیے، سائفر کا مقدمہ ہو، عدت کا مقدمہ ہو، توشہ خانہ کا مقدمہ ہو، تمام مقدمات میں ہمیں بالآخر فتح ملی ہے. لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ جانا تھا، انہوں نے قانون بدل دیا اور کہا کہ یہ اپیلیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گی، جہاں ان کے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے جج ہمارے منتظر ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اب کوئی امید نہیں ہے عدالتوں سے، لیکن ہم بہرحال پورے زور شور سے اپنے مقدمے لڑیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو جبر کا نظام ہے، جو بدمست نظام ہے، اس کو خود عقل آ جائے، یہ ہوش کے ناخن لے کہ سمجھے کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو خلیج ہے، وہ کسی طرح اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب عوام اور ریاست کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہو. آپ ایران کی جانب دیکھیے، آج وہ قوم اور وہ ریاست اکٹھی ہیں، اس لیے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور ان کو مغلوب نہیں کر پائے گی. جب قوم اکٹھی ہو جائے اور ریاست کی قوت اور قوم ایک قوت بن جائے تو وہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے. تو اب دعا کرتے ہیں کہ ان بدمست لوگوں کو، ان فارم 47 کے حکمرانوں کو یہ عقل آئے کہ ایک جھوٹ کے نظام کو نہیں چلا سکیں گے اور یہ سمجھ جائیں کہ عمران خان ہی اس ملک کا لیڈر ہے اور عمران خان کے بغیر اس ملک کی فلاح ممکن نہیں ہے. یہ دوسرا راستہ ہے کہ ان کو خود اللہ تعالیٰ ہوش عطا کرے.
اور تیسرا راستہ انقلاب کا ہے، جس کی تمنا آپ میں ہم سب اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں کہ ایک ایسا طوفانی ریلا ہے عوام کا جو اس نظام کو بہا کر لے جائے۔ لیکن طوفانی ریلا، انقلابی ریلا قوموں کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ایک بار آتا ہے، صدی میں ایک بار آتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کل اعلان کروں کہ آؤ فلاں چوک تک پہنچ جاؤ، گاڑیاں بھیجیں، بسیں بھیجیں، 40-50 ہزار لوگ آئیں اور انقلاب ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا انقلاب۔ ہمارے ذہنوں میں 26 نومبر بیٹھ گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر دوبارہ برپا ہوگا تو تمام نظام ڈھہ جائے گا۔ شاید ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انقلاب تب آتا ہے جب ہر چوک ڈی چوک بنتا ہے، جب ہر گلی سے لوگ نکلتے ہیں، ہر گاؤں میں لوگ نکلتے ہیں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف۔ تو یہ ہماری آپ کو پکار ہے۔ ہر منگل والے دن بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر کیوں جا کر کھڑی ہوتی ہیں؟ وہ پوری قوم کو پکارتی ہیں۔ جس دن یہ قوم نکل آئی ان بہنوں کے ساتھ، ان کے قدم کے ساتھ قدم اس قوم نے ملا دیا تو انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اڈیالہ کے باہر اگر 1-2 ہزار لوگ ہی جمع ہوئے تو انقلاب کا دن نہیں ہوگا۔ تو یہ میں قوم کو بتاتا ہوں کہ انقلاب کی تمنا رکھنا اور انقلاب کے لیے کچھ کرنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم تو کھڑے ہیں وہاں، ہم اڈیالہ کے باہر بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم عدالتوں کے باہر بھی جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی جاتے ہیں، ہم سب جیلوں کو بھی منتظر ہیں، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ کام پوری قوم نے ایک دن کرنا ہوگا اور یہ قوم کرے گی۔ انقلاب برپا ہوگا۔ انقلاب کے راستے میں نہ میں کھڑا ہوں نہ کوئی اور کھڑا ہے۔ انقلاب جب یہ قوم لائے گی تو ایک ایسا ریلا ہوگا جو ظلم کو بہا کے لے جائے گا، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہے گا۔ تو یہ کہنا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کال دے، بھئی بہنیں کال دیتی ہیں ہر ہفتے، جواب دو اس کال کا، اٹھو، بتاؤ تم کہاں ہو، تمہارا وجود کیا ہے۔ سلمان راجہ کی کال کی تمہیں ضرورت ہے، علیمہ خان کی کال کم ہے تمہارے لیے؟ تو میں پوچھتا ہوں اس قوم سے، لیکن میں گلہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ دن، انقلاب کا دن روز روز نہیں آتا۔ جس دن آئے گا پوری دنیا دیکھے گی اور یہ نظام بدل جائے گا، ظلم غائب ہو جائے گا اور اس ملک میں فلاح ہوگی، انصاف ہوگا، پیار ہوگا۔ ہر ہفتے رانا مدثر صاحب سے میری روز بات ہوتی ہے، میری جی ذاتی حیثیت پر میں 10 دفعہ گیا بھی ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ سر آپ کی سوال لے لیں۔ 10 تاریخ کو ایک اہم فیصلہ ہے، پٹیشن دائر کی ہوئی ہے ڈاکٹر عثمان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل شفٹ کرنے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جج آزادانہ فیصلہ کر پائیں گے؟ دیکھیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہے اب ہم امید لے کے نہیں جاتے عدالت میں، ہم عدالت میں اس لیے جاتے ہیں کہ عدالت ہے اور ہمارا حق ہے عدالت جانا، ہم یہ کرتے رہیں گے۔ کیا ہمیں کوئی امید ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن امید کا ہونا ضروری نہیں ہے تگ و دو کے لیے۔ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عمران خان کے لیے قانونی چارہ جوئی کریں، مقدمات لڑیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم سیاسی سطح پہ بھی آواز اٹھائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کے ذریعے ہم عمران خان کو رہائی دلا سکتے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، ایک آخری سوال، کوئی بھی ان کو منتقل نہیں کیا گیا؟ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جائے گا ہاسپٹل، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہم بیٹھے، ہم 5 دن ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر دھرنا دیا، ہم پہ کھانا پانی بند کیا گیا، بعد میں کچھ لوگ اسمگل کر کے ہمارے لیے کھانا پانی لائے، ہم نے یہ کیا اور ہم پھر بھی کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جس قسم کا جبر ہے، جس قسم کی لاقانونیت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک وسیع تر رائے عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے اشارہ اس طرف کیا ہے، پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان کی زندگی کا سوال ہے، عمران خان کی بینائی کا سوال ہے، یہ معاملہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا مقدمہ ہے جو ہم سب کو لڑنا ہے۔